عید اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ بات ہو رہی تھی جی سوشل جسٹس کے اوپر، سوشل جسٹس کے کچھ پوائنٹ ریمائنڈر رہ گئے تھے، انہی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب یہاں بات کرتے ہیں جی سوشل سالیڈیٹری اینڈ میچول رسپانسبلٹی۔ اب یہی بات سمجھ لیجیے گا، میچول رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتی ہے انڈیویجول رسپانسبلٹی۔ انڈیویجول رسپانسبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تمام اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور وہ آپ پر انڈیویجول ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب میچول رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو طرفہ یا کہنا چاہیے کہ اجماع اور لوگوں کا اس میں جو ہے آپ ایک دوسرے کے لیے چیریٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل سالیڈیٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایسے فنکشن کرتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کسی کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو فیس کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی رزلٹ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم تکافل کی بات کرتے ہیں، انشورنس کی، تو وہ انشورنس جو ہے وہ سوشل سالیڈیٹری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اس نقصان کا جو ہے اشالہ مختلف قسم کے لوگ اپنے پاس سے بھی بھریں گے، اور جو شخص وہاں موجود تھا جب سب حصہ لے رہے ہوں گے تو آلموسٹ وہ بھی حصہ لے گا، تو اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے دیکھا جا سکے گا۔ پھر اگر بات کرتے ہیں یہاں پر کہ وقف کی بات، وقف کا یہ مطلب ہے کہ آپ چندہ دیں گے لوگوں کو جائیداد، اگر کسی کے پاس کوئی وارث نہیں ہے تو اپنی جائیداد کو وقف کر سکتا ہے، اپنی چیزوں کو وقف کر سکتا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ وہ صرف اکیلا نہیں، سب کو اس میں جو ہے فائدہ ملے گا، سب کے سب اس کے شریک ہوں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، بہت امپورٹنٹ ویژنز ہیں اسلام کے، اور بیسک کریکٹر ہیں۔ جب ہم معاشرتی انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ معاشرتی انصاف ہوتا ہے، اس چیز کو ہم معاشرتی انصاف میں کنکلوڈ کرتے ہیں۔ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، انصاف یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس رسپانسبلٹی کے اوپر ہم گہری نظر نہیں رکھتے، نہ اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر آ جاتی ہیں۔ اب یہ تو ہمیں بہت مزے سے کلیم مل جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ انصافی ادارے نہیں کر رہے، لیکن یہ ہمارے اوپر بھی ڈپینڈ ہوتا ہے، یہ ہمارے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب یہاں مزے کی بات دیکھیے گا کہ جسٹس ان اکنامک کانٹریکٹ۔ اکنامک کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ اکثر ڈبے پہ لکھا ہے کہ جی 5 لیٹر کا دودھ ہے تو وہ 5 لیٹر کا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہوتا ہے اکنامک کانٹریکٹ۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، کوئی جائیداد خرید رہے ہیں، یا کوئی رینٹ پر لے رہے ہیں، یا کوئی معاہدہ ایسا کر رہے ہیں جو دو لوگوں کے درمیان ہے، تو اس میں جو ہے بالکل فیئر ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ اب اسی وجہ سے یہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسمگلنگ جو ہے وہ جائز نہیں سمجھی جاتی، اسی وجہ سے نہیں سمجھی جاتی کہ وہ فیئر وے سے نہیں آتی، نہ وہ کلیئر وے سے آتی ہے، نہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، نہ اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر۔ تو اسی لیے اسلام بھی اس کے اوپر امفسائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہارڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ایکسپلوٹیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں منع کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر کہتے ہیں کہ اگر سیلر اور بائر ہیں، ان کے بیچ میں کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، تو اس میں لازمی طور پہ وہ اپنی جو انفارمیشن ہے وہ بالکل ٹروتفل رکھیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ ارننگ کی، تو ریئل اسٹیٹ ارننگ بھی کامیاب نہیں ہوتی، اور وہ بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ناجائز قرار دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں، کسی کی پراپرٹی بیچ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو پراپرٹی کو بیچتے ہیں تو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو وہاں کے سارے ویئر اینڈ ٹیئر معلوم ہوتے ہیں، وہاں کے نقصان معلوم ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی کو اسے بیچ دیتے ہیں اور سے آپ اس کا رزلٹ اورینٹ نہیں کر پاتے، یعنی جو رزلٹ ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ جیسے لیٹ سپوز آپ نے کیا کیا کہ آپ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں اور آپ نے ایک گھر بیچنا ہے یا ایک رینٹ پہ دینا ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی شکیں لگائیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں کیا فلاز ہیں، آپ اس کو فلاز بتائیں گے نہیں، اور اس کو مہنگی کاسٹ کے اوپر بیچ دیں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایکسپلائٹیشن میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی آپ کی ایکسپلائٹ کر جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ پراپر رن نہیں کر پاتا۔ تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلامک اکنامکس کے لیول پر دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایک ایشو بن جاتا ہے، اور فردر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک رائیول کریٹ کرتا ہے ہماری اکنامی کے پورے سائیکل میں۔ اب یہاں سب سے بڑی بات کی جاتی ہے جی مورل اکاؤنٹیبلٹی، یعنی احساس کی ضرورت بہت ضروری ہے، کیونکہ احساس نہیں ہوگا تو آپ کے پاس مسلمان ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے تو آپ کسی بھی کام کو نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح سے سمجھ لیجیے گا کہ اگر میرے پاس لاکھوں روپے ہے اور میرے سامنے ایک شخص بڑا مجبور ہے اور میں اس مجبور انسان کی مدد نہیں کر رہا ہوں، تو یہ میرے اندر احساس کی کمی ہے۔ تو مورل اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹیز کو اس طرح جج نہیں کیا جاتا
جاتا کہ آپ کما کیسے رہے ہیں. زیادہ پروفٹ کمانے سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو اوپر پروفٹ کما رہے ہوں جو سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دے اور جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی نقصان دے. تو یہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سسٹم نہیں کمپرائز کرتا, اور اب آپ مورل اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے. یعنی احساس کی جب آپ چھان بین کرتے ہیں تو وہاں پر اسلام جو ہے بہت زیادہ امفسائز کرتا ہے, بہت سے کاؤنٹر پارٹ ہے اس کا. اگر دیکھتے ہیں یہاں پر کہ آپ کی جو مورل سیکوینسز ہیں, مورل سیکوینسز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے احساس ہونا چاہیے, آپ کو کسی کے دکھ درد کی, کسی کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ اگر کوئی طریقے سے کما بھی رہے ہیں تو پروفٹ بالکل کلیئر ٹرانسپیرنٹ ہو, یعنی لافل ایکٹیویٹیز سے کمایا جائے, حلال طریقے سے کمایا جائے, نہ کہ وہ ان لافل یا ایکسپلائٹ کر کے کمایا جائے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اگر دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے ایسے پیشے ہیں جو کہ کنسیڈر نہیں کیے جا سکتے حلال, اور انہیں کنسیڈر کرایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن وہ ان کی اپنی ایک تھنکنگ ہوگی, مگر اسلامک اکنامکس کے اوپر امفسائز کرتی ہے کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ, سب سے پہلے تو ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ ہونی چاہیے. جب ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ ہے تو پھر آلموسٹ اب بہت ساری چیزیں شفٹ ہو جاتی ہیں, چینج ہو جاتی ہیں. اب یہاں یہی سسٹم دیکھنا ہے کہ جو اسلام ہے وہ ایکسٹریم انیکویلٹی کے اوپر منع فرماتا ہے. دیکھیں بیسیکلی اسلام اس چیز کو مانتا ہے کہ کسی شخص کے پاس اسکل نہیں ہے, کوئی نہیں کما سکتا ہے, اس کی انکم تھوڑی ہے, تو یہ اسلام اس پہ کوئی آپ کو اجازت دے دے کہ جی ٹھیک ہے یہ چیز آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ ایکسپلوٹیشن کرتے ہیں, مارکیٹ میں انسرٹنٹی سچویشن کریٹ کرتے ہیں, مارکیٹ کو کوالٹی کنٹرول کے اوپر آپ کی جو ہے وہ کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں اور آپ اس کی پرائز بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہو, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام منع فرماتا ہے اور ان تمام چیزوں پر شدید طریقے سے ممنوع کیا جائے گا. دیکھیں اگر کسی کے پاس اسکلز ہیں, کسی کے پاس بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ ایفرٹس ہیں, مگر اس کی ایفرٹس کے اوپر اسے آپ ریٹرن نہیں دے رہے ہیں, یا اس کی جو ریٹرن دینے کی کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر آپ بہت زیادہ امفسائز کر رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اور انکم کی جب دیکھا جاتا ہے کہ رسول, تو دیکھیں انکم کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ, اسلام اس کو مانتا ہے, لیکن جب آپ انرس طریقے سے کسی کے ارننگ لیتے ہیں یعنی چھینا جھپٹی کی ماحول پیدا کرتے ہیں, تو آلموسٹ آپ کے لیے جو ہے وہ اسلام نے اس چیز کو شدید منع فرمایا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ جو ہے وہ اس میں کسی کو بہت زیادہ ریسورسز دے رہے ہیں, کسی کو بہت زیادہ ریسورسز ایشو کر رہے ہیں, اور کوئی شخص اس کو ریسورسز ہی نہیں مل رہی, مہیا نہیں کر رہے آپ ریسورسز, تو یہ بھی اسلام میں منع ہے, کیونکہ یہی سب سے بڑا تو جسٹس ہے کہ آپ نے تمام ریسورسز برابر طریقے سے تقسیم کر دیں. اب ایک شخص ہے اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ ریسورسز ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ ریسورسز کے اوپر استعمال کر لیتا ہے, لیکن جو واقعی بزنس کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے اس کے اوپر ریسورسز کا برڈن بھی ہے اور اسے اس ریسورسز سے مہیا نہیں کیا جا رہا برابر طریقے, تو یہ اس کے لیے ایک بہت زیادہ ایک مسئلہ کریٹ کرتا ہے, بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ انیکویلٹی ایکسٹریم لیول پہ کیسے چلی جاتی ہے کہ جب مارکیٹ میں آپ جو ہے وہ شارٹیج کریٹ کرنے لگتے ہیں, جعلی طریقے سے سپلائی کو روکنے لگتے ہیں, تو پھر بھی آپ کا جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. دیکھیے اسٹوڈنٹس, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس, ٹھیک ہے, تو اسلامک اکنامکس میں سوشل جسٹس بہت امپورٹنٹ ہے. اور صرف یہ اسلامک اکنامکس میں امپورٹنٹ نہیں ہے, اگر آپ ماڈرن اکنامکس کو پڑھیں یعنی ڈیولپڈ نیشنز کو پڑھیں تو وہاں بھی یہی چیزیں آپ کے اوپر اپلائی کی جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ سوشل جسٹس کی جو پریکٹسز ہیں اسلام میں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں. ہم نے کیا کیا, ہم نے صرف اس کو عدالت کی طرح عدالت اور قاضی تک ہی محفوظ کر دیا ہے, لیکن وہ عدالت اور قاضی تک محفوظ نہیں ہے, وہ پوری سوسائٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے, پوری سوسائٹی اس کے اوپر رول کرتی ہے. اور جب آپ پوری سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو آپ عام طور ایسے بھی حالات نوٹس کر رہے ہوتے ہیں, اکثر نیوز میں سننے کو ملتا ہے کہ وہ 4 بچوں کی ماں نے اپنے بچوں کو ساتھ جو ہے وہ خودکشی کر لی, بھوکی تھی, اس نے خودکشی کر لی نالے میں کود کے یا جہاں بھی کود کے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ بریانیاں اور دیکھیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ کوئی نارمل کنڈیشنز نہیں ہیں, یہ ایک سوسائٹلی آپ کا پریشر ہے اور اس کو کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ نیک دکھیں یا آپ کی نیکی دکھے. اصل میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ریاکاری کو بہت زیادہ کوپ اپ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ میڈیا کو اکثر سنتے ہیں یا میڈیا پہ اکثر ایسی خبریں سنتے ہیں کہ جی وہ ایک عورت نے خودکشی کر لی 4 بچوں کو لے کے, اور وہ بھوک سے مر رہی تھی, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا اور کسی شخص نے کو اس وقت کھانا نہیں دیا, لیکن جب وہ مر گئی تو اس کے لیے جو ہے وہ دیگیں اور بریانیاں اور پوری گلی میں جو اس کے لیے اہتمام شروع ہو گیا.
تو یہ انتہائی غلط ہے، یہ سوشل جسٹس کے منافی ہے۔ سوشل جسٹس یہی ہے کہ آپ سوسائٹی لیول پر، اپنے کنٹری لیول پر، اپنے محلے کے لیول پر آپ جو ہے وہ اپنے کو بہتر کرتے ہیں، تو آلموسٹ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ ایک چھوٹے سے پلیس کو سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی بڑے پلیس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب ہر سوسائٹی اور ہر محلہ اپنے اکارڈنگ، ہر کمیونٹی اپنے اکارڈنگ لوگوں کو سپورٹ کرے گی، تو آلموسٹ وہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اس میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایکسپلوٹیشن نہیں کرنی ہے، کوئی ایسی ہارڈنگ نہیں کرنی ہے، کوئی ایسی کنڈیشن اسلام میں الاؤ نہیں ہے جس کو ہم کر کے اپنا ناجائز منافع کمائیں یا زیادہ پرسنل انٹرسٹ کے اوپر جائیں۔